उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। सहाबा की नजरें थी तलवारों पर, नेज़ों पर, तीरों पर, वो पत्थर नजरों से निकल गया, लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहाँ लगा और अब सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे एक खड्डा था, तो यहाँ गर्दन में लगा, किनारा पर बेहोश हो गए, पांव भी टूट गए, चेहरा भी खून हो गया, अब बेहोश हो गए, यूं गिर गए। सहाबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सब ने ज़्यादा पता रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दे, वो नबियों में रहमत अल्लाह पाने वाला, मुरादें गरीबों की दौलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते, और ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर। आपने हाथ उठाए, सहाबा समझे कि हूं इन्होंने बेड़े बुझ गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें गिरफ्त अता कर। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे, ये उम्मत बना कर गए थे। क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों? बड़े दर्द के साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बोला है उन्होंने। अब क्या सुनाया उन्होंने, सुन ली मेरी जबानी। कहते काफिर है, गज़वा उहद में उसने पत्थर मारा सरकार को, पेशानी पे लगा, पेशानी जख्मी हुई, रसूलुल्लाह पीछे की तरफ गिर पड़े, पेशानी भी जख्मी हुई, आपकी खून भी जारी हुआ। साहब इकराम अर्ज़ करते कि या रसूलुल्लाह इसके हक में दुआए हलाकत फरमा दीजिए। तो उन्होंने अपने हाथों को उठाया। तारिक जमील साहब कहते हैं कि सबको लगा कि अब तो इनके बेड़े गर्क हो गए, यानी हुजूर दुआए हलाकत करेंगे, ये सब तबाह हो जाएंगे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, मौला इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये वाकई तो सही है। अब उस पर तबसरा कर रहे हैं हम, तो तबसरा करते हुए कहते हैं कि देखो नबी ने तो ऐसे काफिरों को भी माफ कर दिया, तुम एक दूसरे को सलाम नहीं करते। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि हम हैं काफिर, तुम भी हमको सलाम कर लिया करो। हम भी वैसी गुस्ताख है जैसे वो थे, उन्होंने भी पत्थर मारे थे, हम मुंह के जुमलों के पत्थर मारते हैं, उन्होंने हाथों से पत्थर मारे थे, हम लफ्जों के पत्थर नबी को मारते हैं, लेकिन तुम फिर भी हमें माफ कर दो, हमसे सलाम कर लिया करो। समझ रहे? ये है इनका, ये इत्तेहाद का शक्ल सूरत है इनकी। तुम एक दूसरे को सलाम नहीं करते हो, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो। वो तुम्हें एक उम्र बना के गए थे, तुम फिरकों में बढ़ गए। फिरकों में बटा कौन? हम भी तो कहते इसी पर गुफ्तगू कर लो कि फिरकों में बटा कौन? जिसने गरीब नवाज को छोड़ा वो, या जिसने गरीब नवाज को थाम के रखा है वो? फिरकों में बटा कौन है? जो अजमेर जाने को भी डर बोलता है उसने फिरका बनाया है, या जो अजमेर आज भी जाता है गरीब नवाज को थामने वो फिरका बनाने वाला है कौन? लेकिन जनाब ये दलीलें नहीं काम देने वाली। वजह यह है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत थी, सरकार का अखलाक था कि आप अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते थे। वजह यह थी कि सरकार रहमत लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए थे। मगर सहाबा की भी तो सीरत बताया करो कि सहाबा अपने आका के गुस्ताखों के साथ क्या करते थे। वो तो रहमत लिल आलमीन थे, हर साहबी रहमत लिल आलमीन तो बन के नहीं आया था ना। अरे इसकी एक मिसाल दे रहा हूं, मेरा बाप बड़ा नर्म मिजाज है, मेरा बाप बड़ा खुश मिजाज है, माफी कर देने वाला है। मेरे बाप के सामने कोई गाली बकता है मेरे सामने मेरे बाप को, तो मेरा बाप कहता है चल जा यार, चल माफ किया जा। ये मेरे बाप का बड़प्पन है, लेकिन बहैसियत बेटा मेरी क्या जिम्मेदारी है? क्या ये कहूंगे हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, देख अब्बा ने माफ कर दिया, दो चार और बक दे तू? ये तो नहीं होगा ना। जो अच्छा बेटा होगा उसका मुंह नोच लेगा, कहेगा खबीस मेरी मौजूदगी में मेरे बाप को गाली बक रहा है। अरे मेरा बाप रहम करने वाला है, रहमदिल है, मेरे बाप का अखलाक बहुत बुलंद है, वो अपने बड़े बड़े खताकारों और गुस्ताखों को माफ कर देता है। लेकिन मैं अपने बाप की औलाद हूं, मेरे सामने अगर मेरे बाप की तौहीन करेगा मुंह नोच के रख दूंगा तेरा। ये है। आपने वो सीरत क्यों नहीं बताई? वो इसलिए नहीं बताई कि वो बता देंगे तो आपके फिरके की पोल खुल जाएंगी। आप रसूल, अच्छा रसूल तो इल्म गैब जानते थे, उन्होंने सरकार ने ये भी कहा ना उसी वाक्य में तो मौजूद है कि अल्लाह ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मगर इन्हीं की नस्लों में लोग मुझ पर ईमान लाएंगे। और वो हुआ, इन्हीं की औलाद है। ताइफ के बाजार में सरकार गए, क्या हदीसों में नहीं आया? रसूलुल्लाह ताइफ में गए, पत्थर मारे गए, जूतों में खून आ गया, जूते खून से सुर्ख हो गए, भर गए। फरिश्ता आया, या रसूलुल्लाह दुआ आपकी हुक्म दीजिए, मैं पहाड़ों का महाफिज हूं, पहाड़ों का फरिश्ता हूं, ये जो दो पहाड़ों के दरमियान ताइफ की बस्ती है, पहाड़ों को मिलाऊंगा, इनको पीस के रख दूंगा। सरकार ने कहा फरिश्ते इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि ये मुझ पर ईमान नहीं लाते, ये नहीं जानते मैं क्या हूं, लेकिन इन्हीं की औलादें मुझ पर ईमान लाने वाली है। अगर वो हलाक हो जाते तो वो ईमान वाली औलादें कहां से आती? नबी तो जानते थे कि इनकी पुश्तों में ईमान रखा है, इनके दिलों में ईमान नहीं, लेकिन इनकी पुश्तों में, इनकी औरतों के बदनों में अहले ईमान मौजूद है। तो नबी का गायब था, तेरे पास थोड़ी गायब है, तो गुस्ताखी कर और हमसे कहे हाथ मिलाओ नमाज पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। साहबा का तो अमल ये था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है, जिसका शार नुज़ूल ये है, जो आयतें आई थी कह रहे महबूब वो हरगिज़ उस वक्त तक मोमिन ना होंगे कि जब तक अपने इख्तिलाफ को आपके सामने ना लाए, आपके सामने पेश ना कर दे, और जब आप फैसला कर दो तो आपके फैसले को तस्लीम ना कर ले।
اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا, دونوں میں اختلاف ہو گیا. اختلاف اس بات پر ہو گیا کہ یہودی کا کھیت نیچے تھا, اوپر مسلمان کا کھیت اونچان پہ تھا, وہاں سے پانی آتا تھا, مسلمان کے کھیت سے ہوتے ہوئے یہودی کے کھیت میں آتا. مسلمان نے اپنے کھیت میں پانی کو روک لیا. جب پانی کو روک لیا تو یہودی نے شکایت کی, درس کے اس نے رسول اللہ کے پاس مقدمہ دائر کیا. دونوں کو بلایا گیا, انہوں نے دونوں کی بات سنی. سرکار نے مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا, کہا مسلمان کی زیادتی ہے, جب تیرے کھیت سیراب ہو جائے تو اس کے لیے پانی چھوڑ دیا کر. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ کھیتوں سے, میرے کھیتوں سے پانی آتا ہے, میری مرضی میں چاہوں تو پانی آگے چھوڑوں, چاہے تو میں پانی روک دوں. اردو نے سختی کی اور فرمایا کہ خبردار, میں جو تجھے کہتا ہوں اس پر عمل کر, اس کے لیے پانی چھوڑ دے. وہاں سے خاموش ہو نکلتا ہے, یہودی سے کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کا فیصلہ پسند نہیں آیا, چلو عمر ابن خطاب سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہودی نے کہا چلو کوئی پرابلم نہیں ہے. پہنچے, کہا کہ عمر ابن خطاب ہمارا فیصلہ کر دیجئے. تو یہودی کہتا ہے کہ حضور جو بھی فیصلہ کرنا ہے بالکل کیجئے, مگر پہلے ایک بات سن لیجئے, اور بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے. کہا حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو, ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے کر باہر آتے ہیں اور اس بددین کا, اس منافق کا سر کاٹ دیا. کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے, عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے. یہاں تو فیصلہ نہ ماننے پر صحابہ کا یہ جلال تھا. اور تو کہہ رہا نہیں نبی کو پتھر مارے, نبی نے معاف کر دیا, تو ہم بھی اگر گالیاں بک دے کتابوں میں لکھ دے تم معاف کر دو, یہ بات نہیں ہو سکتی. اسی تقریر کا اب دوسرا حصہ سنیں, اس میں کہ منسوخ آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے. آئیے ذرا سنیے منسوخ آیت کون سی ہے. وہ منسوخ حکم ہے, وہ آیت نہیں ہے. نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنا کو غیر بنا دیا. جو نفرت تیار وہاں بڑک رہی ہے, یہاں مت بڑکاؤ. جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کر چکے, کتنے سہاگ گزر گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئی, کتنی جوان بیٹیوں کی ماں ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں, عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ہم کے بیٹھے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اپنا کرتا دے دیں گے, میں اس کو کفن دے دوں. ہم نے کہا لے لو, کرتا اتار کے دے دیا. اب تو بدبخت منافق پڑھو لگ کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے, کہاں پڑھوں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں جیسے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ مجھے پتا ہے کون ہے. تو اس کا جنازہ کم پڑا کہ شاید اللہ معاف کر. عمر پیچھے ہٹ گیا, مجھے پتا ہے کون. میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر, میں معاف نہیں کروں گا, میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کا وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یقین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا. امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. آخری نتیجہ جو تھا ان کا یہ کہ اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو, مگر دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. کون سے کفری عقیدے پر؟ یعنی تم نبی کو علم غیب کا انکار کرو, اس عقیدے پہ پکے رہو. نبی کو مردہ سمجھو, اس عقیدے پہ پکے رہو, مگر دوسروں کے لیے گنجائش رکھو. ایک منسوخ واقعے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے, اور یہی آڈیو ویڈیو اتنا چل رہا ہے کہ اچھے اچھے نوجوان ہمارے اس ویڈیو کو سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں. ایک قصہ سنایا طارق جمیل صاحب نے, اور واقعہ یہ سنایا کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا, منافق تھا, کھلا ہوا منافق تھا. تو ان کے بیٹے آئے, عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے, صحابی تھے, ایمان لا چکے تھے, عبداللہ نام ہے ان کا بھی. وہ آئے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا, اس کی آپ نماز جنازہ پڑھ دیجیے, کرتا دے دیجیے. جو وہ بتا رہا پہلے میں وہ بتا دوں, اور پھر اصل واقعہ کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجیے. سرکار آئے, تشریف لائے, نماز جنازہ پڑھانے لگے. تو حضرت عمر آ گئے, کہ یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اس منافق کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دے. حالانکہ طارق جمیل کو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی روایت میں لفظ دکھا دے کہ نبی نے کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے شاید اللہ اس کو معاف کر دے. کسی روایت میں نہیں, یہ اپنی طرف سے اس نے گڑا پہلے. بہرحال پھر حضور نے کرتا دے دیا, نماز بھی پڑھائی. آگے نہیں بتا رہا آگے کیا ہوا, واقعہ وہاں اینڈ. اب اس سے نتیجہ جو بتا رہا ہے, نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی نے تو منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی, تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو, ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, نفرت پھیلاتے ہو, تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, تم سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اپنے اپنے عقیدے پہ رہو, لوگوں کے لیے گنجائش رکھو. یعنی کوئی نبی کو گالی بک رہا, ٹھیک ہے تیرا عقیدہ تو بک, لیکن گنجائش ہے ہمارے پاس. یہ واقعہ, یہ بات منسوخ ہے
اور منسوخ سے احکام صادر کرنا, احکام نکالنا, یہ گمراہیت ہے, یہ کبرا شک کا ہی کام ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ منافق تھا پکا, اور اس کے بارے میں علماء نے پوری تفصیلات یہ بیان کی اس واقعے کی, اور اس کے بعد پھر ایک قرآن کی آیت کریمہ سورہ توبہ میں نازل ہوئی, وہ نہیں بتایا اس نے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا, وہ کھا گیا. ہوا یہ کہ جنگ بدر کے وقت جب کچھ مشرکین گرفتار ہو کے آئے تو اس میں حضرت عباس بھی تھے حضور کے چچا, جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے رسول اللہ کے خلاف, یہ بھی گرفتار ہوئے. جب یہ لائے گئے مدینہ منورہ میں گرفتار ہو کر رسیوں میں جکڑ کر, حضور کے سگے چچا تھے, تو ان کے پیٹ کھلا ہوا تھا, کوئی کرتا وغیرہ نہیں تھا, اور مدینے میں اس وقت ٹھنڈی کا موسم تھا, کہ ٹھنڈی سے تھوڑا سا کانپ رہے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے. تو کچھ صحابہ نے اپنے اپنے کرتے اتار کے دیے, لیکن حضرت عباس بہت اونچے پورے تھے, کسی کا بھی کرتا ان کے موافق نہیں آ رہا تھا. تو چنانچہ عبداللہ ابن منافق ابی منافق جو تھا, یہ بھی اونچا پورا تھا, اس نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. حضرت عباس کو وہ کرتا آ گیا پورا, حضرت عباس نے اس کرتے کو پہن لیا. یہاں تک کہ پوری زندگی منافق رہا. جب یہ مرا تو حضرت عبداللہ آتے اس کا بیٹا, یہ صحابی ہو گئے تھے, عرض کرتے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے, لیکن پھر بھی میں سرکار چاہتا ہوں کہ آپ جنازے پہ چلے, نماز جنازہ پڑھ دے, کہ شاید آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے. وہ بھی جانتے تھے کہ منافق کی اور کافر کی بخشش نہیں ہوتی, کمی ہو جائے. تو سرکار جانتے تھے, سرکار کو اللہ نے علم غیب دیا, تو حضور جانتے تھے کہ اگر میں یہ سلوک کروں گا تو اس کے قبیلے کے لوگ متاثر ہوں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے. تو اللہ کے نبی نماز کے لیے آگے بڑھے, تو حضرت عمر آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا عمر یہ اصل واقعہ, کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا, چاہے نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں, مجھے اس سے روکا نہیں گیا ہے. ہاں اگر میرا رب منع کر دیتا تو میں کبھی نہ پڑھاتا, لیکن مجھے اختیار دیا میرے رب نے, چاہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں. تو ابھی کوئی قانون نہیں آیا ہے, کوئی حکم نہیں آیا ہے, اجازت ہے. اب سرکار تشریف لائے, اپنا کرتا اتار کے عبداللہ ابن ابی منافق کے کفن پہ رکھا, اور فرمایا کرتا میں نے اس لیے رکھا, اس لیے نہیں بتایا کہ اس سے عذاب میں کمی ہوں گی اور اس کی نجات ہوں گی, فرمایا اس لیے رکھا کہ اس نے ہمارے اہل بیت میں میرے چچا عباس پہ احسان کیا تھا, نبی اپنے اہل بیت پر کسی کا احسان نہیں رکھا, آج احسان چکا دیا گیا. یہ تھا وہ منظر. لیکن شریعت کو اپنی مرضی سے موڑتے ہیں, صرف اپنے کفر کو چھپانے کے لیے. اور اس کے بعد سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی. جب اس کے قبیلے والوں نے دیکھا عبداللہ ابن ابی منافق کے, وہ بھی منافق تھے, کچھ کافر تھے, کہ رسول اللہ اتنے سخت دشمن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, حالانکہ حضور کے خلاف جاتا تھا, حضور کے لیے دشمنی رکھتا تھا. تو آئے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ سے بہترین اخلاق والا نہیں دیکھا, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. ہزاروں کی آبادی اسلام میں داخل ہو گئی, مگر اس کے بعد قرآن کریم کی پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 38 نازل ہوئی, اور آیت 38 میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے محبوب اب اس کے بعد کوئی منافق مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا, اور نہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے ہونا. یہ کون بتائیں گا؟ یہ نہیں بتا رہا ہے وہ. اب میں طارق جمیل کو چیلنج کر رہا ہوں, اگر یہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, میرے نبی نے منافق کی جنازہ پڑھائی. اس آیت کے بعد اگر نبی نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو تو ثابت کرو میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس آیت کے بعد ابے چاہیل جب حکم آ گیا تو اب ختم. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایک شراب پیتے بیٹھا ہے طارق جمیل. طارق صاحب شراب پیتے ہو؟ صحابہ بھی پیتے تھے. ابے چاہیل تب پیتے تھے جب حکم نہیں تھا. جب حکم آ گیا کہ شراب ام الخبائث ہے, حرام کر دی, اس کے بعد صحابہ نے پینا چھوڑ دیا, حرام ہو گئی. تو اب کیوں پی رہا ہے؟ ارے نبی نے اس وقت جنازہ پڑھائی جب حکم نہیں تھا, جب حکم آیا اس کے بعد کبھی زندگی میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی, بلکہ اس کے بعد کیا سننا ہے آپ کو, کیا کیا اس کے بعد وہ تیرا باپ بتائیں گا. اب میں بتاتا ہوں اس کے بعد نبی نے کیا کیا, حدیث سن لیں. پھر امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو نقل کیا ہے, میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, پھر یہ حدیث کن کن نے لکھی اس کے حوالے تو میں بعد میں دوں گا. امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 792 اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی, اور بہت ساری اس میں آیتیں تھی, جس میں ایک جگہ کہا کہ محبوب آپ منافقوں سے جنگ کیجئے, ان پر سختی کیجئے, اب منافقوں کو ڈھیل مت دیجئے. یہ جب آیت آئی تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, یوم جمعۃ خطیبہ, جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. سرکار خطبہ دینے کھڑے ہوتے جمعے کے دن. قال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قم یا فلاں ابن فلاں فخرج فانک منافق. یہ نہیں بتا رہا ہے وہ, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ابھی دیکھ حدیث کیا بتا رہی ہے, آیتیں کیا بتا رہی ہے. سرکار خطبے کے لیے کھڑے ہو کہا اے فلاں کھڑے ہو, چل باہر نکل, تو منافق ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اخرج یا فلاں ابن فلاں فانک منافق, اے فلاں ابن فلاں چل باہر نکل, منافق ہے تو. آج سے ہمارے پیچھے نماز بھی مت پڑھنا, ہماری مسجد میں داخلہ بند, آج سے مسجد نبوی میں شکل بھی مت دکھانا, چل نکل, اخرج فانک منافق, نکل فلاں نکل فلاں نکل. حضرت انس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فاخرجہم باسمائہم, سرکار ایک ایک کو نکالتے رہے نام لے لے کر, نام تک لے رہے, فلاں ابن فلاں. ففضحہم, سرکار نے ایک ایک کو ذلیل کر رسوا کر کے نکالا. کیسے رسوا کر کے نکالا؟ کتنے نکالے گا معلوم ہے آپ کو؟ کتنے؟ 700 تک کی روایتیں آئی ہے بھائی, 700 تک. اور کیسے نکالا ان کو معلوم ہے؟ حضور نام لیتے تھے, اور صحابہ کا عالم دیکھو, اس کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ابن کثیر انہی کے گھر کا مولانا ہے.
البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے وہاں. یہ دیکھ رہے کہ میرے قبیلے کا کون منافق ہے, ابھی حضور نام لیتے ہیں کہ نہیں. تو سرکار نے جیسی ان کے قبیلے کے منافق کا نام لیا, یہ گئے اور اس کی گردن میں چادر ڈالی, اب پکڑا جیسے بکرے کو کھینچتے نا, چل یہ کھینچتے ہوئے لے کے باہر. اس کے بعد ایک اور صحابی جن کا نام ہے حضرت عمار ابن حزم, یہ بھی کھڑے ہوئے, میرے قبیلے کا کون سا منافق ہے. دیکھا کہ حضور بس نام لے, صحابہ تو بہت ساروں کو جانتے بھی تھے مگر اس لیے خاموش رہتے تھے کہ جب تک نبی حکم نہ دے ہماری کیا مجال. حضرت عمار ابن حزم کھڑے ہوئے, سرکار نے اس کے قبیلے کے ایک منافق کا جیسی نام لیا ان کے قبیلے کا, یہ گئے دوڑتے ہوئے خوشی میں, کہا تجھے رسوا کیا ہے نبی نے, اس کی داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچتے لے کے چلتے ہیں, چل بھاگ. یہ طارق جمیل یہ کیوں نہیں بتاتا, یہ شاید پڑھتا نہیں ہے, وہ بیک گراؤنڈ میوزک کے بغیر تو بولتا نہیں ہے, وہ تو پڑھنے کا ٹائم کم ملے, بولتا ہے تو میوزک بھی سیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ, رونے والی ہے کہ نہیں. حضرت ابو محمد یہ بھی ایک صحابی ہے, ان کا قبیلہ نجار تھا, نجار قبیلے کے ابو محمد یہ کھڑے ہوئے, یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں کے نام لیے, ایک دو نہیں تھے, اب جن کے ایک تھے تو داڑھی واڑی پکڑ کے کھینچ رہے تھے, ان کے بہت سارے قبیلے کے لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا, پیچھے کھڑے ہو گئے, رکھے کہ سر پہ مارتے رہے کھٹا کر, چلاؤ باہر نکلو, باہر جی نکلو. تو دڑا دڑ پڑ کے نکل رہی ہے. حضرت ابو سعید خدری ایک صحابی ہے, ابن کثیر کہتے ہیں ابو سعید خدری بھی انتظار میں, میرے قبیلے کے کسی منافق کا نام آئے. تو جیسے ان کے قبیلے کے منافقوں کا نام آیا, یہ کھڑے ہوئے, ان کے پیچھے لگے اور ان کے بال کھینچتے تھے ایسے, چلنا بے چل. کس نے لکھا, ایک دو نے نہیں لکھا, امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جز نمبر 16 جلد نمبر 8 صفحہ 177 پر بھی اس حدیث کو لکھا. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد 3 صفحہ 486 پہ لکھا. حضرت امام ابن ہشام نے سیرت النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 199 پر اس کو لکھا. اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا, تفسیر صاحب خازن نے بھی لکھا, متعدد علماء نے لکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے, نماز پڑھنا ان کی جنازے کی, اپنی مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے دینا گوارا نہیں کیا. جب یہ حکم آیا تو وہ حکم ہو گیا منسوخ. اب جو حکم منسوخ ہو گیا اس پر یہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اتحاد صرف ایک شکل و صورت میں ہو سکتا ہے. تم اتحاد کی بات بڑے عجیب انداز میں کرتے ہو, تم کہتے ہیں ہمیں گستاخ ہے, گستاخی کرنے دو, ہمارے عقیدے ہمارے ساتھ رہنے دو, بس تم اپنے دل میں گنجائش رکھو. ہم کہتے ہیں اگر نبی کی بارگاہ میں ادنا سے بھی گستاخی کوئی کرتا ہے, ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے دل اس کے لیے کھلے ہیں جو نبی کی بارگاہ میں باداب ہے. اگر تم باداب ہو جاؤ ہمارے بھائی, ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر تم نبی کی بارگاہ کے تم باداب نہیں ہو سکتے, تو اگر تم ہمارے بھائی بھی ہوں گے تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہوں گے. اتحاد اسی شکل و صورت میں ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد منافقوں نے ایک اور کام کیا, وہ بھی نہیں بتائیں گا, وہ یہ تھوڑی بتائیں گا, آدھا دین ہے اس لیے ادھوری باتیں بتاتے ہیں. اب جب رسول نے ان کو نکالا تو اتفاق سے حضرت عمر کو ہو گئی اس دن تاخیر. حضرت عمر آ رہے تھے غسل کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے, تو دیکھا کہ یہ 500-700 کی ٹولی جا رہی ہے. تو ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے حضرت عمر کہ کیا نماز ہو گئی, آج تو جمعہ چھوٹ گیا میرا. تو آپ کی آنکھوں میں گویا بس آنسو آ گئے. قریب پہنچے سے پوچھا کیا بات ہے بھائی, تم نماز ہو گئی؟ رسول کا نماز تو نہیں, لیکن رسول اللہ نے ہم کو نکال دیا ہے. کہا تمہیں نکال دیا؟ ہاں تم ہمیں نکال دیا. سمجھ گئے کچھ تو بات ہے. خوشی اندر پہنچے تو اللہ کے نبی کا خطبہ شروع ہو چکا تھا. سرکار خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عمر خاموش بیٹھ گئے. جب سرکار کا خطبہ ختم ہوا تو اپنے پاس والے صحابی سے پوچھتے کیا بات ہے کہ وہ نماز سے پہلے بھگا دیے گئے. کہا عمر خوشخبری ہو, جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا. حضرت عمر کی بڑی خواہش ہوتی تھی, بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ کب نکالوں گے ان کو. کہا عمر جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا. کہا کیا مطلب؟ کہا تم کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ منافقوں کو کب نکالیں گے, آج اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور کہا ان پر دوہرا عذاب ہونے والا ہے. آج پہلے عذاب کی ابتدا ہو گئی, پہلا عذاب یہ کہ نبی نے رسوا کر کے نکالا, اور دوسرا عذاب قریب قبر میں دیکھنے والے ہیں. یہ نہیں بتائیں گا. اب بہرحال منافق تو بڑے پکے نمازی ہوتے, منافق سنیوں سے زیادہ پکے نمازی تو یہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, مسجد زرار بنائی. کہا چلو ٹھیک ہے, نبی نے ہم کو نکال دیا تو کیا ہوا, ہم اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے, نماز تو نہیں چھوڑیں گے ہم. مسجد زرار بنائی. مسجد نبوی سیدھی سادی تھی, مٹی کی دیواریں تھیں, مٹی کی اینٹیں تھی, اور اس پہ کھجور کی چھالوں کی چھت تھی. انہوں نے جو مسجد بنائی بڑی خوبصورت بنائی, لکڑے کی نقاشی والی. اور جب مسجد تعمیر کر چکے تو رسول اللہ کی خدمت میں آتے, کہتے یا رسول اللہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھ دیجیے تاکہ آپ کی نماز پڑھنے سے برکت آ جائے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت جہاد کے لیے جا رہا ہوں, اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے, واپس آؤں گا پھر دیکھا جائے گا. تو حضور تو جہاد کے لیے چلے گئے اور یہ مسجد بنانے اور مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. اندازہ لگائیے کتنے پکے نمازی تھے یہ لوگ. یعنی ہر دور کے منافق کی یہ نشانی رہی ہے کہ اس نے نماز لیا ہے, نبی کو چھوڑا ہے. اور ہر زمانے میں مومن کی نشانی رہی کہ نبی کے لیے نماز چھوڑی ہے. کیا مولا کائنات کو نہیں دیکھا کہ نماز چھوڑ دی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا؟ تو جب نبی کو پکڑا تو نبی نے نماز بھی لوٹا کر دی ہے نا. مقام صحابہ میں سورت پلٹایا تھا, تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا, نبی کو چھوڑ دیا. نبی کے ساتھ جہاد کرنے نہیں جا رہے, مسجد تعمیر کر رہے ہیں. اب مسجد تعمیر ہو گئی, بہرحال سرکار جہاد سے واپس بھی آ گئے. پھر آئے کہا یا رسول اللہ چلیے نماز پڑھ دیجیے. تو قرآن کریم کی آیت قریبا نازل ہوئی, سورہ توبہ کی مفہوم آیت یہ تھا, اللہ فرماتا ہے محبوب اب اس مسجد میں آپ ہرگز کھڑے نہ ہونا جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے فتنے پر رکھی گئی ہے. یعنی نبی اللہ نے یہاں بتایا کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی, بعض مساجد وہ ہوتی جو فتنہ ہوتی ہے.
फितनों की अड्डे भी होती है मस्जिद। तो आप उस मस्जिद में न खड़े हो जिसकी बुनियाद फितने पर है, आपके लिए वही मस्जिद बेहतर है जिसकी बुनियाद तकवा परहेजगारी पर रखी गई, यानी मस्जिद नबी शरीफ और मस्जिद कुबा। तो आप उसी में ठहरे रहे। अल्लाह के नबी पर जब ये आयत नाजिल हुई, सरकार ने जलाल में फरमाया, कौन है जो उस मस्जिद से ज़िरार को उठा दिया, तबाह कर दिए। साहबा कराम खड़े हुए, या रसूलल्लाह हम हाजिर है, जाओ मस्जिद को तोड़ दो। कुरान ने भी उसको मस्जिद का मस्जिद ज़िरार नाम दिया। तो किसी का नाम मस्जिद रखने से मस्जिद नहीं हो जाता। बहुत सी नाम तो मस्जिद होता है लेकिन हुक्म में ज़िरार की होती है। वो साहबा गए, तोड़ दिया, उठा दिया। अल्लाह के नबी को खबर दी गई, सरकार हमने मस्जिद को तोड़ दिया है। सरकार तशरीफ लाए, फरमाया इसके खंडरात को भी बाकी ना रखा जाए, आग लगा दो। आग लगा दी गई, नामो निशान भी नहीं होना इसका। और उस जगह पे कोई चीज तामीर नहीं की गई, कभी घेर दिया गया था उस जगह को। रसूलुल्लाह से लेकर यहां तक कि आज से चंद सालों पहले तक तुर्की हुकूमत तक वो जगह वैसी रही। एक बोर्ड लगा कि ये वो जगह है जहां मुनाफिकीन की मस्जिद ज़िरार थी, जिसको कुरान ने फितने की जगह कहा। ताज्जुब है, देखिए जब सऊदीया में 1924 में इन्होंने कब्जा किया आले सऊद ने, तो 1924 में 700 मस्जिदों को शहीद किया इन्होंने। 700 मस्जिदों को क्यों शहीद किया? कहा इसलिए शहीद किया गया कि मस्जिदें इस बुनियादों पे बनी थी कि रसूलुल्लाह कहीं तशरीफ फरमा हो गए, अकीदतमंदों ने वहां एक मस्जिद बना दी। किसी साहबी ने कहीं कयाम कर लिया, अकीदतमंदों ने वहां मस्जिद बना ली। कहा कि साहब ये गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करके तबर्रुक हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए मस्जिदें बनाई गई। इन मस्जिदों में नमाज पढ़ना चाहिए नहीं। उन्होंने ऐसी 700 मस्जिदों को अरब में तोड़ दिया। मगर वो मस्जिद, वो जगह जिसको कुरान ने फितने की जगह कहा था, वहां इन नजद की औलादों ने मस्जिद नूर तामीर कर दी। आज वो मस्जिद नूर के नाम से मौजूद है वही जगह पे। आप अंदाजा लगाइए कि किस सूरत में, क्या ऐसी सूरत में इनके साथ इत्तेहाद की कोई सूरत बन सकती है? हरगिज़ नहीं बन सकती। तो इत्तेहाद तभी हो सकता है कि जब बात जो है वो खुलकर होनी चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में। घर में इत्तेहाद होगा, घर के कमरे में बैठ के बात कर, बाहर जाके फुटपाथ पे खा रहा है, बोलता आओ इत्तेहाद करके यहाँ खाना खाओ। अबे घर में दस्तरखान बिछा अच्छा खासा, यहाँ बैठ के तमीज से खाए अपने खानदान वालों के साथ। तो ये सब धोखेधड़ी है मुसलमानों, याद रखो। ये सब खुद फरेबता जमाते हैं जो खुशफहमियों में जिंदा है, और तुम्हें भी खुशफहमियों में जिंदा रखकर नौजुबिल्लाह गुमराह करना चाहते। अपना अकीदा बचाना है, इनसे अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। और अगर ये कहते हैं कि नहीं हम हक पर है, तो इनसे साफ कहो हमें मत दीन समझाओ। बोलना दीन समझाना तो हमारे मौलियों के पास चलो। अगर तुम हमारे मौलियों के सामने बैठने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हारी सुनेंगे, वरना हम तुम्हारी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन खुदा की कसम ना इनके बड़े बड़े आला हज़रत के सामने बैठे 13 साल समझाया आला हज़रत ने अशरफ अली थानवी को। कितने साल? 13 साल। 13 साल तक ये बैठने के लिए तैयार नहीं। तब उसके बाद जाके उस्सामुल हरमैन तहरीर की गई है, तब अरब से फतवे लाए गए हैं। और अशरफ अली थानवी ने को इकरार करना पड़ा कि मौलाना अहमद रजा के सामने मैं बैठने की जुर्रत नहीं कर सकता। मौलाना अहमद रजा तो बहुत बड़ी बात है, मैं उनके साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा का सामना नहीं कर सकता। और उसके बाद उसने लिखा, अपनी किताबों में बयान दिया। कौसर नियाजी उसी की जमात के लोगों ने बयानों को तहरीर किया। उसने अपने रिसाला अल चट्टान में लिखा कि मौलाना अहमद रजा ने जो मुझ पर हुक्म कुफ्र लगाए वो सच है, सही है। अगर वो काफिर मुझे ना कहते, खुद काफिर हो जाते। उन्होंने काफिर कहकर सही किया है। तो इनके घर के खुद इकरार और बयानात है, तुम अपने घर के बयानात भी नहीं पढ़ते हो यार, और हमसे कहते हो कि इत्तेहाद इत्तेहाद।